میرا حسین اگر اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو نہر فرات میں گاڑ دیتا، وہیں کربلا کے رن میں گاڑ دیتا، تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا۔ کہ اجمیر میں انا ساگر میں پہرا لگا دیا ساگر پر تو غریب نواز رکے نہیں، کرامت دکھا دی۔ اور میرے غریب نواز کے ابو کے ابو کے ابو کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 13-14 بار کہو تو سرکار مولا حسین تک پہنچو گے۔ ان پر جب یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگایا، امام حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ توجہ چاہوں گا، کرامت بولو زور سے نہیں دکھائی۔ غریب نواز نے کرامت دکھا دی پل بھر میں، امام حسین کرامت نہیں دکھا رہے، صبر کر رہا ہے۔ عباس کے بازو کٹ گئے مگر صبر کر رہا ہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی مگر صبر کر رہا ہے، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا مگر حسین صبر کر رہا ہے، علی اصغر کا بچپن چھن گیا مگر حسین صبر کر رہا ہے۔ اندر اندر ان کا دل کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن صبر کر رہا ہے، کرامت نہیں دکھائی۔ خدا کی قسم اگر میرا حسین اگر اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو نہر فرات میں گاڑ دیتا، وہیں کربلا کے رن میں گاڑ دیتا، تو خدا کی قسم پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اگر آقا حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا نخلستان بن جاتا، سمندر میں نہا جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین اپنی پیاسی زبان سے چچا عباس کا دامن پکڑ کر اللہ تش کی صدا دینے والی جناب سکینہ، خدا کی قسم اگر اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو پوری نہر خیمے میں آ جاتی، مگر انہوں نے بھی کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ننھے علی اصغر کو کسی نے زمین پہ نہیں بٹھایا۔ آپ تاریخ پڑھو، چاہے ابن خلدون کی پڑھو یا ابن جریر کی پڑھو یا ابن ہشام کی پڑھو، چاہے سنیوں کی پڑھو چاہے شیعوں کی پڑھو، اپنوں کی پڑھو بیگانوں کی پڑھو، کسی نے نہیں کہا کہ ننھے علی اصغر زمین پہ بیٹھے تھے۔ وہ گود میں ہے، کبھی بابا حسین کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی بہن کی گود میں، کبھی بھائی سجاد کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں، کبھی ناصران اہل بیت کی گود میں۔ اور جب رات ہو جاتی تھی تو کپڑے کا ایک جھولا بنا کے اسے لٹکا دیا جاتا تو اس میں علی اصغر کو لیٹا دیا جاتا۔ آخر علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے یہ نکتہ دل میں اتر جائے۔ کیوں نہیں بٹھایا؟ کیوں نہیں بٹھایا؟ صرف گود ہی گود میں کیوں رہے؟ سنو، راز یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ علی اصغر کی عمر بہت چھوٹی، صرف 6 ماہ کے ہیں۔ یہ جنگ کرامت دکھانے کے لیے نہیں، یہاں تو صبر دکھانا، استقلال دکھانا، استقامت دکھانا ہے، مقام رضا دکھانا، مقام تسلیم دکھانا ہے۔ یہاں چمتکار نہیں دکھانا ہے، یہاں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا خراج دکھانا ہے، گردنیں کٹوانا ہے۔ علی اصغر کو ان مصلحتوں کا گیان نہیں ہے، ان حکمتوں کا علم نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کو اگر زمین پہ بٹھا دیا گیا اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے اگر وہ اپنے بابا حسین کی بے چین پیاس کو ان کے سوکھے ہونٹوں پہ دیکھ لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کیفیت میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو دشت کربلا میں کہیں رگڑ نہ دے۔ اگر ایسا کر دیا تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم جاری نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہنشاہ کربلا، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، عن وادع اشرف
بات بہت تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی، مجھے ختم کرنا ہے، اس لیے سوال ابھی بھی وہیں پر ٹکا۔ اے آقا حسین، آپ نے چمتکار کیوں نہیں دکھایا؟ کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بیٹے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں کرامت دکھائیں، کچھوچے میں کرامت دکھائیں، کلیر میں کرامت دکھائیں، دہلی میں کرامت دکھائیں، سلہٹ میں کرامت دکھائیں، آقا حسین آپ نے نہیں دکھائی۔ معاملہ کیا؟ تو رہنمائی ہوئی عالم خیال میں کہ سن، دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی، ہند کے راجہ کی ڈیوٹی اور جنت کے راجہ کی ڈیوٹی اور، دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی، اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی بھی الگ تھی۔ دونوں کا ٹارگٹ تو ایک، لیکن ڈیوٹی الگ تھی۔ غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور آقا حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے۔ بچانے، پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے جو خواجہ نے دکھا دیا، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو حسین نے دکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہنشاہ خطابت، اور الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت پہ بھاری ہے، استقامت کرامت پہ بھاری ہے۔ آج نہیں مانو گے تو کل میدان محشر میں جلوہ غریب نواز دیکھ کے ماننا پڑے گا۔ اولیاء چشت کانفرنس ہے، اور ظاہر سی بات ہے ابھی میں غریب نواز ہی پہ ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بعین ہی اسی نام پر پھر کبھی کانفرنس رکھیے گا تو میں بالترتیب تفصیل کے ساتھ آگے بڑھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہہ کے اس ٹھنڈے ماحول میں بات کو فنش کروں گا۔ سلسلہ چشتیہ کی ایک خوبی تو بتا ہی دو، بعد میں کبھی پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں خوبیاں بیان کی جائے گی۔ سب سے بے مثال خوبی سلسلہ چشتیہ کی ہے کہ یہ واحد وہ سلسلہ جس میں دو تاریخ السلطنت ہیں۔ اللہ کی راہ میں کسی نے اپنا گھر چھوڑ دیا، کسی نے اپنی دکان چھوڑ دی، کسی نے اپنا کھیت کھلیان مکان بچوں کو چھوڑ دیا، مگر یہ دو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں کھیت کھلیان نہیں، اپنی سلطنت کو چھوڑا ہے، راج پاٹ کو تیاگ دے دیا، چھوڑ دیا۔ they rejected the kingdom, they gave up the kingdom۔ اور وہ دو کون ہے خوش نصیبوں؟ کون ہے؟ ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، سلطان بن ادہم، اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر۔ ایک بلخ کے حاکم تھے، دوسرے سمنان کے۔ چشتیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ دونوں کہیں اور نہیں، صرف سلسلے چشتیہ میں۔ ایک غریب نواز کے پیروں میں، ایک غریب نواز کے مریدوں میں، ایک سے غریب نواز نور لے رہے ہیں، دوسرے کو نور دے رہے ہیں۔ یہ اہم خوبی ہے، اسی کو سینے سے لگا کے آگے بڑھنا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خواجہ قطب محبوب الہی اور مخدوم پاک کی شان میں یہ سیریز چلتی رہے گی، رات ڈھلتی رہے گی۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔